اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، ظاہر ہے کہ یہ 3 شبوں پر محیط سلسلہ مجالس منسوب ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. اور سرنامہ کلام میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، انداز ہی سے آپ نے یقیناً احساس کر لیا ہوگا کہ جب بسم اللہ کی تلاوت نہیں کی گئی تو اس کا تعلق سورہ توبہ سے ہے. یہ قرآن مجید کا آپ جانتے ہیں کہ نواں سورہ ہے کہ جس کا مشہور نام سورہ توبہ ہے، لیکن اگر آپ انصافاً دیکھیے تو جو اہم نام اس کا ہے وہ کسی مصلحت کی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا، اور وہ اس کا نام ہے سورہ براءت. اور اسے سورہ براءت کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے اعلان براءت کیا ہے، اور اعلان براءت تبرہ ہی کا دوسرا نام ہے. اگر آپ غور فرمائیے تو تبرہ اور براءت بیزاری ہی کا مطلب کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی لفظ ہے. اور آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ براءت اتنی نمایاں ہے، یہ تبرہ اتنا نمایاں ہے، یہ بیزاری کا اظہار اتنا نمایاں ہے کہ ایک اختصاص اس سورے کو حاصل ہو گیا کہ تمام سوروں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، مگر اس سورے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا. اور اس کی وجہ اور جسٹیفیکیشن دیکھیے، یہ تو میرے نوجوان دوستوں کے علم میں ہوگا، بزرگان تو ویسے ہی واقف ہیں کہ تمام سوروں میں بسم اللہ کے ہونے کے ہم قائل ہیں. یعنی ہونے کے ہم قائل ہیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے جز ہونے کے قائل ہیں کہ سورہ فاتحہ ہے تو وہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا جز ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، ان تمام سوروں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، جز کی حیثیت سے موجود ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ برادران اہل سنت سے اگر دریافت کریں تو پورے احترام کے ساتھ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں تو کسی حد تک وہ قبول کر لیتے ہیں، مگر باقی تمام سوروں میں وہ قبول نہیں کرتے. وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جز کی حیثیت سے نہیں ہے. تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پھر اس بحث کا مطلب کیا ہے کہ سورہ براءت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے؟ جب وہ جز ہی نہیں ہے تو پھر اس بحث کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس گفتگو کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہے مگر بقرہ سے پہلے بسم اللہ ہے نہیں، تو پھر یہ سورہ براءت کے بارے میں ڈسکشن کس بات کا ہے کہ اس کے پہلے بسم اللہ اس وجہ سے نہیں ہے اور اس وجہ سے نہیں ہے؟ تو وہاں پر گفتگو میں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، وہاں پر بھی ہم یہ تو بحث کر ہی نہیں رہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر حصہ ہے یا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آداب میں بھی اگر بسم اللہ پڑھنے کو ایک ادب مانا گیا تھا تو یہاں پر ادب کے خلاف ہے کہ بسم اللہ کی تلاوت کی جائے.
اب میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پر غور فرمائیے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بھائی دیکھیے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید کے کسی سورے کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہی ہے نا، سورہ بقرہ پڑھیں گے تو یہی کریں گے اعوذ باللہ۔ جیسے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں یہ شامل ہیں کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو پناہ طلب کرو پروردگار سے، کس کے مقابلے میں؟ کہ شیطان رجیم کے مقابلے میں۔ تو یہ اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا عمل ہے اس ہدایت پر کہ جو خدا نے کہا تھا کہ یوں خدا سے استعاذہ کرو، پناہ طلبی کرو، تو ہم پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو وہاں سے بات یہ آتی ہے کہ جناب جس طرح سے اعوذ باللہ ادب کا حصہ ہے، ایٹیکیٹس کا حصہ ہے، مگر سورے کا جز تو نہیں ہے، کہ اسی طریقے سے اعوذ باللہ کے ساتھ ہم بسم اللہ کو بھی آداب میں مانتے ہیں کہ جس طرح سے ہر اہم کام کے آغاز میں بسم اللہ ہونا چاہیے، تو اسی طریقے سے سورے کی تلاوت ہے تو یہ بھی بڑا اہم کام ہے، تو اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کو جز نہیں مانتے۔ تو ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب علی، یہ آپ نے ادب ہی کے عنوان سے ہر جگہ تو تلاوت کیا تھا، یہاں پر کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر اعوذ باللہ تو ہم پڑھیں گے، مگر یہاں جو آغاز ہے وہ اتنا پروردگار عالم کے غضب کے اظہار کے ساتھ ہو رہا ہے کہ مناسبت محسوس نہیں ہوتی کہ رحمان کی رحمانیت کا حوالہ آئے، رحیم کی رحیمیت کا حوالہ آئے۔ تو اب اس کے بعد گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا مطلب آپ نے اتنا تو قبول کیا نا کہ پروردگار عالم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے تبرہ کا وہ انداز فراہم کر دیا کہ تلاوت کے آداب میں کبھی رحمت کا ذکر موقوف ہو سکتا ہے، براءت کا ذکر موقوف نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب کس سے برات اختیار کی جائے گی، کس سے اظہار بیداری کیا جائے گا، اس کو آپ ایک سیپریٹ موضوع رکھیے، لیکن یہ کہ اصولی طور پر براءت اور تبرہ یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ جس سے اس طرح سے انسان فاصلہ رکھنے کی کوشش کرے کہ گویا تہذیب متاثر ہو گئی، تمدن متاثر ہو گیا۔ ورنہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ سارے کا سارا جملہ کیا شیطان کے حوالے سے کوئی ذکر خیر ہے کہ جو کیا جا رہا ہے؟ کوئی ذکر خیر تو نہیں ہو رہا۔ اور پھر اگر آپ قرآن مجید ہی کے اندر دیکھیں تو جو پروردگار عالم نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے، تو یہ کیا دعائے رحمت ہو رہی ہے ابو لہب کے لیے؟ تو جواب یہی ملے گا، جیسا وہ ہے ویسی اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ کوئی نیک ہوگا تو نیکی کی دعا دی جائے گی، اور اگر کوئی برا ہوگا تو بد دعا کی جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد قبول کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم جس تہذیب کو پروان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر تبرے سے بیزاری نہیں ہے، بیزار ہونے والے افراد سے بیزاری کا اظہار پروردگار کی پسند ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بعض مجالس میں آپ نے یقیناً یہ سنا ہوگا، میں زیادہ رکنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ بات آ گئی ہے تو میں گزارش کروں کہ مولانا ابوالکلام آزاد، اور ظاہر ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے، ان کا ایک مضمون اس موضوع کے اوپر بہت امپورٹنٹ ان کا مضمون ہے، اور کتابی شکل میں نے جو اس کو دیکھا تھا تو ایک بحث نگار ایک مجلہ شائع ہوا کرتا تھا نیاز فتح پوری صاحب کی ادارت میں، وہ بھی شیعہ نہیں تھے، مگر وہ بہرحال سنی ہونے کے باوجود اصالتاً دین ہی سے بالکل فرنٹ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے ایک مجلہ جو نکالا کرتے تھے، اور بزرگان یقیناً واقف ہوں گے، یہاں پر بھی پرانی لائبریریز میں ممکن ہے کہ PDF میں آپ کو انٹرنیٹ پر بھی کہیں ان کا وہ مجلہ یا اس کے کچھ شمارے مل جائیں۔ کسی زمانے میں بہت مشہور یہ مجلہ ہوا کرتا تھا۔ تو 1935 میں 1935 میں ان کے اس مجلے کے اندر ایک بحث شروع ہوئی کہ جس کا عنوان تھا خلافت و امامت، اور پھر اس کے اندر مختلف افراد نے مضامین لکھے تھے۔ تو ان مضامین میں پھر ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی ایک اخبار کے اندر کوئی کالم چھپ گیا، پھر اس کا جواب دوسرے اخبار میں بھی آ رہا ہے، تیسرے اخبار میں بھی آ رہا ہے، چوتھے اخبار میں بھی آ رہا ہے۔ تو پورا مضامین کا ایک سلسلہ تھا کہ جس میں پھر اہل علم نے شرکت کی، شیعہ علماء نے بھی اس پہ لکھا، علامہ سید علی نقی صاحب نے بھی بہت کچھ اس پر لکھا، دیگر علماء نے بھی لکھا، اور جناب ذاکر حسین فاروقی صاحب نے بھی اس پر لکھا، اور اسی طریقے سے برادران اہل سنت میں سے ایک تھے ابو سعید بزمی صاحب، تو انہوں نے بھی لکھا۔ تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ان تمام مضامین کو جمع کر کے ایک کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا، اور اس کا عنوان یہی رکھا گیا خلافت و امامت۔ اس کے اختتام پر
اگر آپ دیکھیں تو تحریری شکل میں جو ریفرنس میرے پاس اس وقت ہے جناب مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ مضمون بھی موجود ہے کہ جس کا عنوان ہی ہے تولا و تبرہ. اور یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. سیاسی اعتبار سے بھی آپ جانتے ہیں کہ تقسیم ہند کے حوالے سے جو ان کا رول تھا وہ جتنا بھی پاکستان کے حوالے سے ایک اینٹی سٹانس ہو، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک بڑی قداور سیاسی شخصیت تھے. کانگریس کے صدر بھی رہے، ان کی وزارت میں بھی انہوں نے کام انجام دیا ہندوستان کے تقسیم ہونے کے بعد. اور پھر اس کے علاوہ علمی اعتبار سے جو ان کے کام ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو مثلاً سورہ کہف کی تفسیر کے حوالے سے جو ان کا انپٹ ہے اور جو ان کی تحقیقات ہیں ان کو علماء نظر انداز نہیں کر پائے. خاص طور پر یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے جو ان کی تحقیقات ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں، اور اسی طریقے سے ذوالقرنین کے حوالے سے جو ان کی نظر ہے اس میں جو خاص طور پر سائرس کے حوالے سے، اب ظاہر ہے کہ بحث کو میں بہت بوجھل نہیں بنانا چاہتا، ورنہ یہ تفسیری مباحث کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تفسیر نمونہ میں خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی انہوں نے جناب مولانا ابوالکلام آزاد کی اسی رائے کو پسند کیا اور قبول کیا کہ جو انہوں نے سائرس کے حوالے سے تحریر کی تھی، جو ان کی تحقیق تھی، اس لیے کہ ان کو اس میں پہلی شخصیت ہونے کا شرف حاصل ہے کہ وہ پہلا شخص کہ جس نے باقاعدہ اس کو ڈرافٹ کیا اور اس مضمون کو تحقیق کے ساتھ بیان کیا. تو جناب مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اس مضمون کے اندر جو لکھا ہے کہ تولا اور تبرہ، تو اس میں وہ یہ فرماتے ہیں، یہ بڑا قیمتی جملہ ان کا ہے کہ وہ فرمانے لگے کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بروں کو بھی اچھا ہی کہیں گے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا. یعنی آپ واقعاً غور فرمائیے کہ کتنی سادگی کے ساتھ آسان الفاظ میں انہوں نے اس بات کو اور مفہوم کو بیان کر دیا. وہ فرماتے ہیں، پھر سنیے گا کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو پھر اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا. اب اگر ہم اس کو کھولیں اور مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرنا چاہیں کہ بھئی ایک ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے برا، ایک ہوتا ہے سچا، ایک ہوتا ہے جھوٹا، تو اگر ہم یہ طے کر لیں کہ جھوٹے کو بھی سچا کہیں گے تو پھر سچے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا. اور اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم خائن کو بھی امین کہیں گے تو پھر امین کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا. اور اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بزدل کو بھی بہادر کہیں گے تو پھر بہادر کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا. اور اگر ہم یہ طے کر لیں کہ فرار کو بھی کرار کہیں گے تو پھر حیدر کرار کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ اصولی بات یہ ہے کہ جو اچھا ہے اس کو اچھا کہا جائے گا، جو برا ہے اس کو برا کہا جائے گا. رجال کی بحث ہوتی ہے علم رجال کے اندر، تو یہ علم رجال صرف ہمارے پاس تو نہیں ہے، برادران کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی ہے. ہمارے پاس بھی علم رجال کے بڑے بڑے چیمپئنز ہیں، علماء ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا کتابیں لکھی. رجال کشی کو دیکھیے، شیخ طوسی کو دیکھیے، اور اسی طریقے سے جناب آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کو دیکھیے. تو معجم رجال الحدیث ان کی کتاب ہے کئی جلدوں پر، جس میں انہوں نے رجال پر گفتگو کی ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ رجال کا موضوع کیا. اسی طرح سے برادران اہل سنت کے پاس جو رجال کی کتابیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ گفتگو یہی کرتے ہیں کہ جناب جب رجال کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، یعنی نیریٹرز ہیں کہ جو حدیث کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم یہ طے کریں گے کہ یہ اچھے تھے یا برے تھے. تو ہم کہیں کہ آپ تکلف سے کام کیوں نہیں لیتے، آپ مروت سے کام لیجئے، کچھ پردہ رکھیے. اگر وہ برے تھے بھی تو برا کہنے کی ضرورت کیا ہے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ نہیں جناب، راویوں کے سلسلے میں کوئی ایک راوی بھی اگر برا ہوا اور اس سلسلے میں اس آلودگی کو ہم نے قبول کر لیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اصل متن حدیث ہے اس کی صحت باقی نہیں بچے گی. تو آپ کو راویوں میں سے کسی ایک راوی کے آلودہ ہونے کا اتنا احساس ہے، اور اصل دین آپ جس منبع سے لے رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کا ذوق پیدا نہیں ہوتا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کہ اس موقع پر مروت کا کیا مطلب ہے. یہ کسی کے گھریلو معاملات ایسے تو نہیں ہیں کہ جو ذاتی زندگی سے متعلق ہوں کہ جس کو ڈسکس کر لیا جائے تو غیبت ہو جائے گی. نہیں برادران عزیز، جو بھاگا ہے وہ میدان سے بھاگا ہے، جو بھاگا ہے وہ میدان سے بھاگا ہے، جس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے وہ میدان میں ثابت قدم رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ اتنا ہی ناگوار ہوتا معاملہ تو پھر پروردگار عالم سورہ آل عمران میں کیوں اس کا ذکر کر رہا ہے؟ جو کتاب قیامت تک جائے گی وہاں پر اس کو لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ وقت یاد کرو جب رسول تمہیں پکار رہے تھے اور تم بھاگ رہے تھے.
تو یاد رکھیے کہ پکارنا رسول کا بھی ریکارڈ پر آ گیا اور یہ بھاگنا بھی ریکارڈ پر آ گیا، اور جب پکارنا اور بھاگنا ریکارڈ پر آ گیا تو فرار کا ذکر بھی ہو گیا، اور جو ثابت قدم رہا اس کرار کا ذکر بھی آ گیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور اب آئیے، پروردگار عالم یہی تعریف تو کر رہا ہے اس آیت میں، جس کو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، کہ جہاں پروردگار عالم فرمائے ان اللہ، یقیناً اللہ، اشترا، اللہ نے چن لیا، نہیں، اللہ نے خرید لیا۔ چننے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے استفا، ماضی کا صیغہ، اور اسی کا مصدر بنے گا استفا۔ وہ بھی آیت ہے، ان اللہ استفا آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ مگر یہ آیت جس کا نشان 111 ہے، سورہ برات، سورہ توبہ، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترا، کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا، اشترا، اور یہ لفظ وہ ہے کہ جس سے آپ واقف ہیں۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین، ہم یہ اشتہار میں بھی پہلے دیکھا کرتے تھے، اب تو یہ سلسلہ کم ہو گیا، مشتری ہوشیار باش، یعنی خریدنے والا جو ہے وہ توجہ کرے کہ یہ ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط چیز وہ خرید لے۔ تو مشتری یعنی خریدار، البتہ اس کا ڈیول نیچر ہے، کبھی بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے، کبھی خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ عربی کے اندر الفاظ میں ہوتا ہے، بلکہ کئی زبانوں کے اندر ہوتا ہے۔ ان اللہ اشترا، ان یقیناً اللہ، اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین، کس سے خرید لیا؟ مومنین سے خرید لیا۔ کیا خرید لیا؟ کوئی تو ایسی چیز ہے کہ جس کو خدا خرید رہا ہے، کأنفسہم، ان کی جانوں کو خرید لیا، ان کے نفسوں کو خرید لیا، واموالہم، اور ان کے اموال کو خرید لیا۔ تو اب کسی چیز کے عوض خریدا ہوگا، کہ بأن لہم الجنہ، جنت کے عوض خرید لیا۔ جب خرید لیا تو پھر مطالبہ کیا ہے؟ کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اب جب ہم نے خرید لیا تو میدان میں قتال کا موقع آئے تو قتال کرو۔ یہ قتال کرتے ہیں اس لیے کہ اپنے نفسوں کو بیچ چکے، اپنے مال کو بیچ چکے، فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر انصافاً ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ کا، انہوں نے بہت خوبصورت نقطہ اس میں بیان فرمایا کہ یہ جو کہا پروردگار عالم نے خرید تو لیا، لیکن اب یہ کرتے کیا ہیں؟ قتال کرتے ہیں۔ یقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یہ دوسرا جو فیکٹر ہے وہ کیسے آ گیا؟ یہ دوسرا رخ اور دوسری جہت یہ کیسے آ گیا؟ بھائی قتل کرتے ہیں اور بس قتل کرتے چلے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں کا کیا مطلب؟ کہ ہر موقع پر معجزے کا انتظار مت کرو، میدان میں جانے کے بعد مقابلہ کرو۔ اب اس کے بعد کبھی یہ ہوگا کہ وار تمہارا چلے گا، کبھی یہ ہوگا کہ وار اس کا چلے گا۔ تو مطالبہ میدان میں جانے والے سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں واپس بھی آئے گا۔ جس چیز کا مطالبہ ہے وہ بس ایک ہے کہ میدان میں جاؤ تو ثبات قدم کا مظاہرہ کرو۔ پھر قتل ہونا یا قتل کرنا کا یہ تو وار کس کا چلتا ہے، اتفاق کس کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی خاص پروردگار کی مصلحت ہو، وہ سب اپنی جگہ پر، مگر جو مطالبہ ہے وہ اتنا ہے کہ ثبات قدم کا، بنیاد مرصوص بن جاؤ۔ یہ بھی قرآن کی تعبیر ہے، بنیادی مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ثبات قدم کا مظاہرہ کرو۔ لیکن بس اس کے بعد کبھی قتل کرتے ہیں، کبھی قتل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ کوئی نئی پالیسی نہیں ہے، یہ خدا کے ذمے ایک وعدہ ہے جس کا ذکر توریت میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، اور اب قرآن میں بھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر خدا سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ یہ ہے پروردگار عالم کا اس آیت کے اندر انداز، اور آیت کے تیور آپ کے سامنے۔ اب ذرا سا اس کے اوپر ہم مزید بات کریں کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا ان اللہ اشترا، اور میں پھر ممدوح کا ذکر کر دوں، حضرت علامہ نقن صاحب کی یہ تفسیر ہے کہ وہ فرمانے لگے کہ یہاں پر جو پروردگار عالم نے کہا اشترا، خرید لیا، یہ تعبیر کیا بتا رہی؟ مال کا بھی ذکر آ رہا ہے جان کے ساتھ، صرف جان نہیں، مال کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ماننے والوں کو راہب نہیں دیکھنا چاہتا، خدا بند متعال ماننے والوں کو، مومنین کو مونکس نہیں دیکھنا چاہتا۔ پروردگار عالم مناسٹسزم
مومنین کے درمیان نہیں چاہتا۔ یہ نہیں چاہتا پروردگار کہ دیندار ہونے کا تقاضا یہ سمجھا جائے، تقویٰ کا تقاضا یہ سمجھا جائے، زہد کا تقاضا یہ سمجھا جائے کہ ایک انسان اب اپنی عام زندگی اس طرح سے نہیں گزار سکتا کہ جس طرح سے نارملی گزاری جاتی ہے۔ جو مطالبہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مطلق العنان نہ ہو، مرضی پروردگار کو پیش نظر رکھے، حکم خدا کو پیش نظر رکھے، لیکن یہ خدا نہیں چاہتا کہ ایک انسان ہے نہ وہ اچھا لباس پہنے، نہ وہ عطر لگائے، نہ وہ خوشبو کا استعمال کرے، نہیں، یہ پروردگار نہیں چاہتا۔ وہ افورڈ کر سکتا ہے تب بھی اس کے پاس گاڑی نہ ہو، نہیں، یہ پروردگار نہیں چاہتا۔ اگر مال خدا کی نظر میں حقیر ہوتا تو خدا کبھی اس کو خیر کے لفظ سے یاد نہ کرتا۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے لفظ استعمال کیا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اگر موت تمہیں نظر آنے لگے تو یاد رکھو کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر لکھ دیا گیا۔ یہ وہی لفظ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو ماہ رمضان میں آپ نے کتنی ہی مرتبہ اس آیت کو سنا، تم پر لکھ دیا گیا روزوں کو۔ تو صرف روزوں کو نہیں لکھ دیا گیا، صرف روزوں کو نہیں لکھ دیا گیا، روزے تو ہیں ہی، مگر ان کے علاوہ یہ آیت دیکھیے، اور یہ سلسلے کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، جہاں کئی مرتبہ خدا نے کتبہ کے لفظ کو استعمال کیا۔ کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب موت تمہیں نظر آئے، موت کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے، یہ تو اپنی جگہ پر، مگر کبھی زندگی کے کسی خاص مرحلے میں عمر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے تمہیں یہ احساس ہو سکتا ہے کہ اب میرے پاس بہت زیادہ زندگی نہیں ہے۔ اس موقع پر تمہاری ذمہ داری ہے، اگر واجب کی حد تک نہ بھی ہو تو تاکیدی مستحب، ان ترک خیرن، یہ ہے لفظ کہ اگر وہ خیر چھوڑ کر جا رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر خیر کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ کم مال کے لیے، کہ اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو آپ غور فرمائیے، حلال سے کمایا ہوا مال حقارت سے دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا، خدا اسے خیر سے تعبیر کرتا۔ اگر حلال سے مال کمایا، اگر حرام سے کمایا ہے تو وہ آپ کا اور میرا ہے کہاں؟ وہ میرا ہے کہاں؟ لیکن اگر حلال سے مال کمایا، کاروبار کیا ہے، نوکری کی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ کمایا ہے، تو پروردگار عالم اس کے لیے لفظ استعمال، ان ترک خیرن، اگر وہ خیر چھوڑ کر جا رہا ہے تو الوصیہ، اس کو وصیت کرنی چاہیے، جو 1/3 وصیت کا ایک انسان کو حق ہے کہ 3 کروڑ روپے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو 1 کروڑ کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں، باقی شریعت کے بیان کردہ فارمولے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اپنی جگہ پر انسان کو حق ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کتنی جگہوں پر انسان کی نفسیات سے قریب ہو کر ان تعبیرات کو استعمال کیا، انسان کی فطرت سے نزدیک ہو کر ان لفظوں کو استعمال کیا۔ سورہ صف، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں بتاؤں اس تجارت کے بارے میں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دینے والی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بزنس اور تجارت اتنا ڈرٹی لفظ ہے تو پروردگار عالم بار بار اس کو استعمال کیوں کر رہا ہے؟ آپ غور فرمائیے، یعنی دین کا کوئی پیغام سمجھانا ہے تو اس کے لیے بھی تجارت، کہ میرے ساتھ یہ بزنس کرو، میں تمہارے ساتھ، وہ جو لا شریک ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پارٹی سمجھو، کہ میں تمہارے ساتھ یہ ٹریڈ اور یہ بارٹر کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر ایک مرتبہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ سورہ صف، اور پھر سورہ نور 24واں سورہ، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، ایسے مردان خدا کہ جن کی تجارت، جن کی خرید و فروخت انہیں غافل نہیں ہونے دیتی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تجارت ہی نہیں کرتے، وہ خرید و فروخت ہی نہیں کرتے، دوسروں پر بوجھ بن جاتے ہیں، کہا کہ نہیں، وہ مردان خدا تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مگر ان کا تجارت کرنا، ان کا خرید و فروخت کرنا اس شان سے ہوتا ہے کہ تجارت کرتے ہوئے بھی، خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہو پاتے، یاد خدا میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی توجہ ہوتی ہے کہ اگر نماز کا وقت آ گیا ہے تو وہ اپنی
مسند تجارت سے بلند ہو کر وضو کے لیے جاتے ہیں، نماز کر پڑھتے ہیں. آپ غور فرمائیے دوسرے افراد کی ذمہ داریاں جو ان کے کاندھوں پر ہیں اس سے بھی وہ غافل نہیں ہوتے. آپ نے غور فرمایا یہ جو قرآن مجید کا انداز ہے یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ پروردگار عالم نے تجارت کو، کاروبار کو، خرید و فروخت کو ذکر پروردگار سے اگر وہ متصادم نہ ہو، اگر ادائیگی فرائض سے وہ کانٹرڈکشن میں نہ ہو تو ایک انتہائی بہترین عمل مانا ہے. اصول یہ ہے برادران عزیز کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا نے جو بیان کیا اور ان کے بیانات کی روشنی میں جو زہد کی ڈیفینیشن بیان کی گئی وہ کیا ہے. حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ ہمارے ایک اور محسن، انہوں نے بھی اپنی کتاب جو سیرت پر انہوں نے لکھی نقوش عصمت، اس میں انہوں نے امیر المومنین کی سیرت سے اقتباس کرتے ہوئے زہد کی اس ڈیفینیشن کو وہاں پر تحریر کیا. اور وہ ڈیفینیشن کیا؟ زہد کس کو کہتے ہیں؟ کہ زہد کی تعریف یہ ہے علی کے مطمع نظر سے اگر دیکھا جائے کہ زہد کی تعریف کیا ہے؟ کہ زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو. کہ یہ غلط فہمی ہے. کہ زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو. زہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے. غور کیجئے گا کہ زہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو. زہد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے. کا کیا مطلب؟ کہ تم گاڑی کے مالک بنو، تم مکان کے مالک بنو، تم کاروبار کے مالک بنو، تم کارخانوں کے مالک بنو، تم فیکٹریوں کے مالک بنو، تمہاری گاڑی تمہاری مالک نہ بنے، تمہارا گھر تمہارا مالک نہ بنے، تمہاری فیکٹری تمہارا کارخانہ تمہارا مالک نہ بنے. تم ان کے مالک بنو گے تو تمہاری مرضی ان پر چلے گی، اور وہ تمہارے مالک بنیں گے تو ان کی مرضی تم پر چلے گی. اب تم اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا تم اپنی مرضی کو ان پر انفورس کر سکتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مالک ہو. تو مالک ہوتے ہوئے بھی زاہد ہو. اور عین ممکن ہے کہ ایک فقیر ہو، ہاتھ میں کشکول ہو، مگر وہ کشکول اس طرح سے اس کے لیے جزو لا ینفق بن چکا ہو کہ وہ کشکول کا مالک نہ ہو، کشکول اس کا مالک ہو. اور اگر یہ فقیر ہوتے ہوئے بھی کشکول کی ملکیت میں چلا گیا تو فقیر ہو سکتا ہے، زاہد نہیں ہو سکتا. بہت توجہ کیجیے گا برادران عزیز. اب اگر یہ بات واضح ہو پائی تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب ہی کے بیان سے استفادہ ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بہت ایلوکوینٹلی اس کو ہائی لائٹ کیا. دیکھیے آپ کو نہج البلاغہ کے اندر یہ ملے گا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، مولا کا جو ظاہری خلافت کا پیریڈ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ 5 سال جو مولا نے گزارے ہیں، تو مولا کائنات مدینہ میں، پھر اس کے بعد مولا کوفہ بھی گئے اور پھر بصرہ بھی گئے. ظاہر کہ جنگ جمل کا جو مرکز تھا وہ تو بصرہ تھا اپوننٹس کی جانب سے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو جنگ صفین ہوئی تو وہ شام کی راہ میں امیر المومنین کو اس جنگ کے لڑنے کے لیے جانا پڑا. پھر اس کے بعد جو خوارج تو وہ کوفہ کے آس پاس ہی سبز میں اور مضافات میں وہ جنگیں ہوئی جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں. تو جمل ہے، صفین ہے اور نہروان. تو مولا کی جو ظاہری خلافت ہے اس کے بعض واقعات کم لیکن بہرحال مدینے سے متعلق ہیں. مولا کائنات کی جب بیعت کی جا رہی تھی تب کیا کیفیت تھی، لوگ آئے تو کیا کہہ رہے تھے، اور وہ ساری باتیں. پھر اس کے بعد آپ کوفہ کے حوالے سے دیکھیں گے، بہت خطبات آپ کو نہج البلاغہ میں کوفہ سے متعلق مل جائیں گے. بصرہ گئے مولا جنگ جمل کی فتح کے بعد، تو ظاہر ہے کہ بصرہ کے حوالے سے بھی آپ کو گفتگو ملے گی. یہ جو ڈائلاگ اور یہ جو کنورزیشن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ نہج البلاغہ میں ہے اور یہ بصرہ کا ہے. عام طور پر بصرہ کا ذکر کم ہی ہوتا ہے، حالانکہ اگر آپ کوفہ اور بصرہ کو دیکھیں تو یہ ٹوئن سٹیز تو بہرحال نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کی تعمیر تقریباً ایک زمانے میں ہوئی تھی. یعنی ان کو جو بسایا گیا تھا تو ٹائم کے اعتبار سے، زمانی اعتبار سے یہ دوسری خلافت کے زمانے میں جب کوفہ شہر کو آباد کیا جا رہا تھا تو سائملٹینیسلی بصرہ شہر کو بھی آباد کیا جا رہا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مکانی اعتبار سے ٹوئنز نہیں ہیں،
مگر زمانی اعتبار سے، آباد ہونے کے اعتبار سے ان کا زمانہ تقریباً ایک بنتا ہے۔ تو مولا کائنات جب بصرہ گئے، وہاں پر مولا کے ایک صحابی اور ایک چاہنے والے تھے جن کا نام تھا علا بن زیاد حارثی، اور یہ امیر المومنین کے جو ساتھی ہیں ان کے گھر پر مولا کا جانا ہوا۔ تو مولا نے ان کا گھر دیکھا تو غیر معمولی وسیع گھر تھا اور بڑا گھر تھا۔ اچھا اب آپ ذرا دیکھیے اور جملوں کو سنیے اور کیا اندازہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے ان کا گھر دیکھا اور کہا کہ بھئی بہت بڑا گھر ہے تمہارا۔ الفاظ میرے ہیں، مطلب مولا کا ہے، نہج البلاغہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، خطبات میں آپ کو ملے گا کہ بھئی بہت بڑا گھر ہے تمہارا، کیا تم کو نہیں لگتا کہ اتنا بڑا گھر تمہیں دنیا سے زیادہ آخرت میں درکار ہے؟ کیا تم کو نہیں لگتا کہ دیکھیے اب برادران عزیز غور کرنے والی بات ہے، اگر حرام سے وہ گھر بنایا ہے تو چھوٹا ہو یا بڑا تمہارا ہے کہاں؟ وہ تو قبضہ ہے، وہ تو غاصبانہ ایک قبضہ ہے، وہ تو یوزرب کیا ہے، وہ تو تمہارا ہے کہاں؟ لیکن نہیں، ایزمشن نمبر 1 یہ ہے کہ مال حلال ہے، ایزمشن نمبر 2 یہ ہے کہ جو زکوٰۃ اور خمس دینا تھا وہ بھی دیا جا چکا، وہ کوئی اوبلیگیشن باقی نہیں ہے، اب جو کچھ بھی ہے وہ بالکل جائز ہے، تصرف اس میں ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس مکان کو اس نے بنایا۔ ایزمشن نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں پر بھی تبذیر نہیں ہے، اسراف نہیں ہے، یعنی ہم ایزیوم یہ کر رہے ہیں مال حلال ہے۔ نمبر 2، مال حلال ہونے کے بعد جتنے مالی واجبات ہیں ان کو بھی ادا کر دیا گیا۔ ایزمشن نمبر 3، جو تصرف ہے اس تصرف کا نتیجہ تبذیر نہیں ہے۔ دیکھیں مال کو کوئی کہے کہ میرا جائز مال ہے، آپ کہیں کہ میں جلا کر پھینکنا چاہتا ہوں تو اجازت تو نہیں ملے گی، یہ تو تبذیر ہے۔ کوئی کہے 500 کا نوٹ میرا ہے، حلال سے کمایا ہے، کوئی اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، خمس بھی نہیں ہے، میں اس کو آگ لگاتا ہوں، جائز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ یہ قرآن مجید میں یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے مبذرین کی، اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا۔ مال کو ضائع کر دینا کیا جائز نہیں ہے؟ اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فضول خرچی، ضائع نہیں کیا، اسراف کیا۔ اسراف کا مطلب یہ فضول خرچی، یعنی جتنا خرچ ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ خرچ کیا۔ اس میں ضرورت معیار ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے خرچ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میرے نوجوان دوستوں کو عجیب لگ رہا ہو، اس لیے میں آپ سے عرض کروں، یہ جو گھڑی ہے نا یہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب موبائل فون جیب میں موجود ہے تو جب چاہوں موبائل فون کے اوپر ٹائم دیکھ سکتا ہوں، تو ضرورت تو نہیں ہے۔ ضرورت کا مطلب ہوتا ہے نیسیسٹی، کہ جس کا نہ ہونا انسان کو کسی ضرر میں مبتلا کر دے، تو ضرر تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے جناب، گھڑی تو پہنی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ابا، یہ بھی ضروری نہیں، اگر یہ نہ ہو تو باقی لباس ساتر تو ہے۔ آپ غور فرمائیے، تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ممکن ہے کہ نیسیسٹی کی کیٹیگری میں فال نہ کرتی ہو، نہ عرفاً نہ معاشیات کے اصولوں کے مطابق، این ممکن ہے کہ یہ معاملہ اس سے آگے کا ہو، تو کیا اسلام نے ہر وہ چیز جو نیسیسٹی کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی ہے اس کو حرام کر دیا ہے؟ جواب جی نہیں، اس کو حرام نہیں کیا۔ ہر وہ چیز جو لگژری میں آ جائے، کیا اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے؟ جواب جی نہیں، ایسا بھی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ہر لگژری حرام نہیں ہے۔ تو پھر معیار کیا ہے؟ کہ معیار یہ ہے کہ جو عرفاً آپ کا ایک اسٹیٹس ہے اس کے مطابق آپ کے پاس گھر ہو، گاڑی ہو، لباس ہو، کوئی حرج نہیں۔ ضرورت تو کل 2 لباس کی ہے، ایک پہننے کے لیے اور ایک اسپیئر۔ یہ میلا ہو جائے تو وہ پہن لیجئے، اس کو دھو لیجئے، دوسرے کو پہن لیجئے پھر اس کو دھو لیجئے، مگر پھر 4 یا 5 یا 7 8 10 جوڑے، کیا اس کو آپ اسراف کہیں گے؟ جواب جی نہیں، یہ اسراف نہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1000 جوڑے ہیں تو آپ خود انصاف سے مجھے بتائیے، آپ بالاتفاق کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو اب آپ نے غور فرمایا کہ ایک ایکسٹریم ہے کہ جہاں پر کوئی چیز اسراف بن جاتی، ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ جہاں پر معاملہ بالکل اسکویز ہو کر رہبانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ نہ یہ نہ وہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن، تم جاہل کو دیکھو گے یا وہ اس ایکسٹریم پر ہوگا یا وہ اس ایکسٹریم پر ہوگا، اس میں اعتدال نہیں ہوگا۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ تم اس ایکسٹریم پر جاؤ، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم اس ایکسٹریم پر جاؤ۔ لائٹر نوٹ پر آپ کو ایک مثال دوں، آپ کسی کے گھر پر گئے مہمان بن کر، اور آپ کے دوست ہیں، بے تکلف دوست ہیں، تو کہا شربت چلے گا؟ آپ نے کہا ہاں بالکل چلے گا۔
وہ گئے اور ایک گلاس پانی میں 3 قطرے روح افزا کے ڈال کر لے آئے آپ کے پاس، کہ نوش جان لیجئے، بہت عمدہ شربت ہم آپ کے لیے لے کر آئیں۔ تو آپ نے دیکھا بھائی کیا ڈالا ہے اس کے اندر، یہ تو سادہ پانی لگ رہا ہے۔ کہا نہیں ذرا دیکھیے کچھ سرخی کا احساس ہوگا آپ کو، ہم نے 3 قطرے ڈالے ہیں۔ تو انہوں نے کہا 3 ڈالے ہیں تو 3 نے تو کبھی کام نہیں کیا، یہ تو کبھی مؤثر نہیں ہونے والے تھے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ ان سے شربت بنے گا، ان سے کچھ نہیں بنے گا، ان سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اچھا تو آپ ہمیں کنجوس سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ گئے اور ایک گلاس پورا روح افزا کا شربت بھر دیا اور اس کے اوپر 3 قطرے پانی کی ڈال کر لیا اور کہا اب لیجیے، آپ ہمیں بخیل سمجھ رہے ہیں۔ کہا یہ کیا لیا ہے بھائی؟ کہا کہ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ پورے گلاس کو روح افزا کے شربت سے بھر دیا ہے 3 قطرے کا، 3 نے نہ پہلے کام کیا تھا نہ اب کریں گے۔ آپ مجھے ڈائبٹیز کا پیشنٹ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے ذیابیطیز کا مریض بنانا چاہتے ہیں؟ کہا کمال ہے، پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بخل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ اعتدال کیوں نہیں ہے آپ کے اندر، آپ میں اعتدال کیوں نہیں ہے؟ پانی اتنا ہو جتنا ہونا چاہیے، شربت اتنا ہو جتنا ہونا چاہیے۔ جب ان دونوں کا ملاپ ہوگا تو جتنا لذیذ وہ شربت تیار ہوگا وہ پینے کے قابل ہوگا۔ مگر یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب آپ نے غور فرمایا، اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، 1 چمچ ڈالیے، 2 چمچ ڈالیے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر یہ کہ پورا گلاس روح افزا سے بھر دیجئے، 3 قطرے یہ ڈال کر لے آئیں، یا پورا گلاس پانی سے بھر دیجئے اور 3 قطرے روح افزا کے ڈال کر لے آئیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو اس ایکسٹریم اور اس ایکسٹریم والی مثال بن گئی۔ وہی مولا فرما رہے ہیں کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، تم دیکھو گے جاہل کو یا وہ اس ایکسٹریم پر ہوگا یا وہ اس ایکسٹریم پر ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے، علا بن زیاد حارثی، مولا اس کے گھر پر گئے، گھر دیکھا غیر معمولی وسیع گھر ہے۔ ایزمشن نمبر 1 مت بھولیے گا، مال حلال ہے۔ ایزمشن نمبر 2 مفروضہ، یہ دوسرا کہ حلال مال کمانے کے بعد جو مالی واجبات تھے وہ ادا کر دی، جو زکوٰۃ نکالنی تھی نکال دی، جو خمس نکالنا تھا نکال دیا، 2 کام ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایزمشن نمبر 3 کہ جب اس مال کو خرچ کیا ہے تو تبذیر نہیں ہے، ضائع نہیں کیا ہے، مکان بنایا ہے۔ مکان کیا صرف ضرورت کے مطابق بنانا جائز ہے؟ کہا کہ نہیں، وسیع ہو سکتا ہے۔ بھائی ضرورت آپ کی 3 کمروں کی ہے، آپ نے 2 کمرے اور بنوا لیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے مثلا پنکھا فقط آپ کی ضرورت ہو، آپ نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا، اسلام کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ کیا مولا کائنات نے علا ابن زیاد حارثی کو اس بات کا طعنہ دیا کہ تم نے اسراف کیا؟ نہیں، یہ نہیں کیا امیر المومنین۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بھائی بڑا وسیع گھر ہے تمہارا، تم کو نہیں لگتا کہ اس وسیع گھر کی دنیا سے زیادہ تمہیں آخرت میں ضرورت ہے؟ مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر کیوں ہیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جتنی تمہیں ضرورت ہے، احوج، اہل علم جانتے ہیں یہ حاجت سے نکلا ہے نا، احوج یعنی زیادہ حاجت ہونا، عالم اور عالم بڑا عالم ہونا کا زیادہ ضرورت، زیادہ حاجت تمہاری اس وسیع گھر کے لیے کہاں پر ہے؟ کہ آخرت میں۔ تو مولا پھر کیا کریں، یہ گھر نکال دیں؟ کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اس گھر کو نکال دو، رکھو اس گھر کو، مگر اس گھر میں کچھ ایسا کرو کہ کام یہاں ہو گھر وہاں بن جائے۔ یہ گھر تمہارا تمہیں مبارک، میں تمہارے وسیع گھر کے ہونے پر معترض نہیں ہوں، میں تو صرف تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسا کرو کہ جس سے تمہارا یہاں کا گھر یہاں پر بھی رہے اور یہاں پر اس عمل کے نتیجے میں تمہارا ایک گھر وہاں پر بھی بن جائے۔ آپ نے غور فرمایا؟ پھر مولا کہتے ہیں کہ دیکھو اس گھر میں اپنے غریب رشتہ داروں کی تکریم کرو، اس گھر میں مہمان نوازی کرو، اس گھر میں لوگوں کے حقوق کو ادا کرو، اور اپنے الفاظ میں کہوں کہ کبھی حسین کا عزا خانہ بنا دو، کبھی خدا کے لیے مصلی بنا دو، کبھی یہ کام کر کے دیکھو۔ اس گھر کے اندر ایک ایسا ماحول بناؤ کہ جس کے نتیجے میں کام یہاں پر ہو، گھر تمہارا یہاں رہے مگر اس عمل کے نتیجے میں گھر وہاں پر بھی بنتا چلا جائے۔ کہ آمنا و صدقنا، مولا جو آپ نے کہا سلمنا، قبول، مگر مولا اب یہ تو میں کروں گا اور بالکل کروں گا، لیکن مولا میں اپنے بھائی کی شکایت آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا، میں اپنے بھائی کی شکایت آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ہے علا بن زیاد حارثی۔
بھائی کا نام ہے عاصم بن زیاد حارثی، یہ علا اور وہ عاصم۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ کہ وہ بھی بصرہ میں رہتا ہے۔ مولا نے پوچھا بھائی کیا شکایت کیا ہے؟ کہ مولا شکایت یہ ہے کہ اس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، گھر سے چلا گیا ہے، موٹا جھوٹا پہنتا ہے، سخت لباس پہنتا ہے، لباس کے ساتھ غذا بھی اس کی انتہائی سخت ہے، یعنی لذائذ دنیا کو اس نے بالکلیہ ترک کر دیا، چلا گیا۔ دوسرے لفظوں میں غاروں میں چلا گیا، خانقاہوں میں چلا گیا، رہبانیت کی طرف مائل ہو گیا۔ تو مولا نے کہا اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ یعنی مولا خوش نہیں ہو رہے، مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ سبحان اللہ یہی تو میں چاہتا ہوں، میرا ماننے والا تو ایسا ہی ہونا چاہیے، کہیں شکایت کی کیا بات ہے، کام تو تم غلط کر رہے ہو۔ مولا اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ کام تم غلط کر رہے ہو، مولا کہہ رہے ہیں گھر تمہارا یہاں ہو، استعمال ایسا ہو کہ یہاں کے گھر کے ساتھ وہاں بن جائے۔ اور اب کہ مولا مجھے اپنے بھائی کی شکایت کرنی ہے، وہ یہ کر رہا ہے، کہ بلاؤ اس کو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور اب عاصم بن زیاد حارثی ظاہر ہے کہ آف ٹریک تو ہو گئے تھے، دین کے نام پر ہی آف ٹریک ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آف ٹریک ہونے کے باوجود مولا کو مولا مانتے ہیں، علی کو امام مانتے ہیں، تو ہے تو علی والا۔ تو یاد رکھیے جو علی والا ہوتا ہے علی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ بھائی اگر کسی وجہ سے ڈی ٹریک ہو گیا، آف ٹریک ہو گیا، راستے سے ہٹ گیا، تو ابھی سمجھانا ہے، بتانا ہے، سکھانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علی والا ہے تو علی کی بات مانے گا۔ تو جب وہ آیا مولا کائنات کے پاس تو مولا نے اس سے ابتدائی رسمی گفتگو کے بعد یہ کہا، اے اپنی جان کے دشمن، یعنی امیر المومنین نے سینے سے نہیں لگایا، اس کے گال نہیں تھپتھپائے، جیسے کہ ابھی پہلے ایک ڈوز دینے کی ضرورت ہے، وہ سینے سے بھی لگائیں گے مگر بعد میں، پہلے ڈوز دینے کی ضرورت ہے، پہلے تھوڑا ڈانٹنے کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اے اپنی جان کے دشمن، تجھے خود پر رحم نہیں آتا، تجھے اپنے بیوی بچوں پر رحم نہیں آتا، کس نے تجھے یہ سکھایا؟ کس نے تجھے یہ سکھایا؟ تیرا کیا خیال ہے کہ خدا ایک چیز کو تیرے لیے حلال کرے گا، پھر اس حلال کردہ چیز کے استعمال پر تیری گرفت کرے گا؟ خدا ایک چیز کو تیرے لیے حلال کرے گا، پھر حلال کرنے کے بعد اسی حلال چیز کے استعمال پر تیری گرفت کرے گا؟ یہ پورا مضمون جو امیر المومنین نے چند جملوں کے اندر اور خلاصتاً میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ مائدہ اور سورہ انعام کو پڑھیے۔ 5واں سورہ سورہ مائدہ، 6واں سورہ سورہ انعام، اس کی تفسیر کو دیکھیے، اس کے الفاظ کو دیکھیے، اور قرآن مجید میں جا بجا من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کر دیا ان زینتوں کو کہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے فراہم کیا ہے؟ کس نے کہا تم سے کہ وہ تمہارے لیے حرام؟ جو حلال ہے وہ حلال ہے، لمٹ میں استعمال کرو۔ تمہارے پیش نظر آخرت ہو، بے شک ہو، مگر آخرت پیش نظر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہم تمہیں بالکل محتاج دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ انداز ہوتا تو یہ دعا کیوں سکھلائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا کے حسنات، دنیا کی نیکیاں بھی عطا کر اور ہمیں آخرت کی نیکیاں بھی عطا کر۔ کیوں یہ کہا جا رہا؟ آپ نے غور فرمایا؟ آپ سورہ قصص 28واں سورہ اس کا اختتام نکالیے، قارون کے ساتھ جو گفتگو ہے، آپ جانتے ہیں قارون پیسے والا، کیا اس سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ جھونپڑی میں چلا جائے؟ 5 نکاتی منصوبہ اس کے سامنے رکھا ہے اور قرآن نے اس کو کوٹ کیا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے دولت کی وجہ سے، اللہ اکڑنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کہ دولت ہو مگر دولت کے ساتھ غرور اور تکبر نہ ہو، اکڑ نہ ہو۔ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو بندوں پر احسان کر۔ دوسرا نقطہ ہو گیا، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکڑنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ایک بات، اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو دوسروں پر احسان کر۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا، ہم تجھ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا میں اپنے حصے کو فراموش کر دے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جھونپڑی میں چلا جا، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر۔ تیرے لیے آسان ہے، اگر مال تیرے پاس ہے
تو تو اس مال کے ذریعے سے آخرت کا گھر بنا سکتا ہے۔ کیا اس ماہ رمضان میں ہم اس بیوی کو یاد نہیں کرتے؟ میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا کہ یاد رکھیے گا کہ خدا مال دیکھ کر دیکھنا چاہتا ہے کہ کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے، کون خدیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے، نمبر ایک اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر دو جو دیا ہے خدا نے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر، نمبر تین احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کے بندوں پر احسان کر، خدا کا نمائندہ بن جا، خدا کا وسیلہ بن جا۔ نمبر چار اچھا اگر نہیں کرتا تو برا بھی نہ کر، لا تبغ الفساد فی الارض، اگر کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا تو برا تو نہ کر، اپنے مال کے ذریعے سے ایسا انفلوئنسر مت بن جا کہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر برائیاں رواج پا جائیں۔ اور پھر آخری چیز وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ لا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ہم تجھ سے نہیں کہتے کہ اپنا حصہ دنیا کا بلا دے، کیا اس نے اس نصیحت کو قبول کیا؟ اس نے سامنے سے کہا کہ یہ کیا تم نے بار بار لگا رکھا ہے، خدا نے دیا، خدا نے دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے ملا ہے میرے علم کی وجہ سے۔ برادران عزیز، ایسے علم پر خدا کی لعنت۔ اگر علم کا یہ مطلب ہے، کیا کہنا علم کا، کیا فضیلتیں ہیں علم کی، مگر اگر علم کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان متکبر ہو کر یہ جملہ کہے کہ یہ کہاں خدا کی عطا ہے، یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز، مولا کائنات نے عاصم کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ اے اپنی جان کے دشمن، تجھے یہ کس نے سکھایا؟ خود پر رحم نہیں کھاتا، اپنے بیوی بچوں پر رحم نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد یہ جو اس کے اندر باٹم لائن ہے کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ خدا ایک چیز کو تیرے لیے حلال کرے گا، پھر اس حلال کردہ چیز کو استعمال کرنے پر تیری گرفت کرے گا اور یہ کہے گا کہ تو نے کیوں استعمال کیا؟ ارے مالک تو نے اس کو حلال کیا تھا، تو پھر اس کے بعد گرفت کا کون سا موقع ہے؟ اب آپ سنیے، مجھے معلوم ہے کہ میرے کئی نوجوان دوستوں کے ذہن میں ایک خلش موجود ہوگی، عاصم کے ذہن میں بھی یہی بات تھی۔ عاصم نے مولا کے سامنے ایک سوال رکھا کہ مولا بسم اللہ، آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا۔ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پر ماننے والے کا پتہ چلتا ہے۔ اگر وہ سمجھنا بھی چاہتا ہے تو سوال بعد میں کرتا ہے، جب مولا مان لیا تو مان پہلے لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مولا آپ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، کروں گا تو وہی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر مولا مجھ سے بھی تو پوچھیے کہ میں یہ کر کیوں رہا تھا۔ یہ جو میرے جسم پر لباس ہے، سخت پیبند لگا ہوا لباس، یہ جو کھدر میں نے پہنا ہے، مثلاً یہ جو میرے جوتوں کی حالت ہے، یہ چپل جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ سب میں نے کیوں کیا؟ مولا میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں تو آپ کو دیکھ رہا تھا، میں تو آپ کو دیکھ رہا تھا، میں نے تو آپ کا لباس دیکھا، مجھے اس میں جتنے پیبند نظر آتے ہیں تو اس سے تو کم ہی پیبند ہیں جو میرے جسم پر موجود لباس میں۔ میرا جوتا اور میری جوتی ابھی بھی بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو نالین آپ کے پیروں میں ہیں۔ تو مولا میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کتنا ہی انفیریئر ہو، مگر جو آپ کے پاس ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ پست ہے۔ علی کا جواب کیا ہے؟ علی کا جواب کیا ہے؟ یہ وہ جواب ہے کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیا تیری اور میری برابری ہے؟ کیا میری اور تیری برابری ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، یہ جملہ آپ نے لیڈروں سے سنا ہوگا، مگر یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟ یہ جملہ آپ نے صدور سے، وزرائے اعظم سے، بادشاہوں سے، مناق سے، کنگ سے سنا ہوگا کہ اگر کوئی رعایا کے اندر ایسا ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور بادشاہ کے دربار میں رنگین دسترخوان، اور اگر رعایا فریاد کرے کہ بادشاہ سلامت آپ کا لباس آپ دیکھیے، شاہی لباس، اور ہمارے پاس ساتر بھی نہیں ہے، آپ کے پاس رنگین دسترخوان ہے، ایک ایک وقت میں 100 ڈشیں پک رہی ہیں، اور ہمارے پاس سوکھی روٹی بھی نہیں ہے، تو بادشاہ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہماری اور تمہاری برابری ہے؟
ہم بادشاہ ہیں، تم رعایا ہو. بادشاہ کا دسترخوان ایسا ہی ہونا چاہیے، رنگین، 100 ڈشیں ہوں، کوئی بات نہیں، بادشاہ کا دسترخوان. تم رعایا ہو، جو روکھی سوکھی مل جائے تمہیں کھا لینے چاہیے صبر کرتے ہوئے. ہماری اور تمہاری برابری ہے. کوئی کہا بادشاہ سلامت آپ کے پاس اتنی کوٹھیاں اتنے محل، ہمارے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے. کہا ہماری اور تمہاری برابری ہے. کہ بادشاہ سلامت آپ کے پاس فلیٹ ہے گاڑیوں کی، اور ہمارے پاس کوئی سادی سی سواری بھی نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں. جواب کیا ہے کہ ہماری اور تمہاری برابری ہے. یہ جملہ ہم نے تو یہاں سنا تھا کہ جہاں بادشاہ اپنی عیاشیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہتے تھے ہماری اور تمہاری برابری نہیں ہے. پہلی مرتبہ یہ جملہ علی کی زبان سے سنا کہ جہاں پر علی پیوند لگا ہوا لباس پہن رہے ہیں اور رعایا سے کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے. اور اگر رعایا میں سے کوئی یہ کہے کہ مولا ہم تو آپ کو فالو کر رہے ہیں، تو علی کہتے ہیں کیا میری اور تمہاری برابری ہے؟ کہا مولا پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اسٹینڈرڈ کو وہاں رکھے کہ جہاں پر رعایا کا کمزور ترین شخص زندگی گزار رہا ہو. کمزور ترین شخص رعایا میں سے جس لائف اسٹائل کو وہ گزار رہا ہے مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو وہاں پر لا کر رکھے، تاکہ رعایا میں سے کوئی بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو وہ ایک مرتبہ نظر اٹھا کر علی کو دیکھے اور وہ کہے کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، علی کے پاس تو اور بھی بہت کچھ نہیں ہے. ہم فقیر ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ کائنات کا امیر ہے اور پھر بھی استعمال نہیں کر رہا. یہ اسی لیے اگر آپ دیکھیں وہ مشہور واقعہ جو آپ سب کے حافظے میں ہوگا، علامہ نے اس سے استدلال کیا، علامہ سعید علی نقی صاحب، کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک فقیر مسجد میں آیا اور اس نے دیکھا امیر المومنین کو، پہچانتا نہیں، اور اس نے دیکھا کہ وہ اسی اپنے انداز سے عبادت پروردگار میں مصروف ہیں اور بھوسی ملا ہوا روٹی کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں. وہ روٹی کا ٹکڑا امیر المومنین کھا رہے تھے، بھوکا تھا بیچارہ. یہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ کیا مجھے بھی کوئی غذا مل سکتی ہے؟ کہا کہ ہاں بسم اللہ، اگر کھانا چاہو تو یہ لو بسم اللہ. اس نے لیا، وہ توڑ ہی نہیں پایا، وہ توڑ ہی نہیں پایا. فقیر ہے، کوئی لذیذ غذاؤں کے کھانے کا عادی نہیں ہے، مگر وہ اس غذا کو توڑ نہیں پایا، اس روٹی کو توڑ نہیں پایا. اس نے کہا یہ تو مجھ سے روٹی ٹوٹ بھی نہیں رہی. کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، یہ تو مجھے ہی دے دو. ایک کام کرو، اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے کچھ بہتر غذا کھانے کا تو میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، زیادہ دور بھی نہیں ہے، تھوڑا سا باہر نکلو گے، یہاں جاؤ گے تو میرا بیٹا حسن مجتبیٰ، اس کا دسترخوان بہت وسیع ہے، وہاں جاؤ اور جا کر ان کے مہمان بن جاؤ تو وہ تمہیں بہتر غذا پیش کریں گے. اور جب یہ شخص وہاں پر گیا اور وہاں پر جا کر اس نے امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان پر حاضری دی اور بیٹھا اور وہاں پر کھانا، ظاہر ہے کہ وہ کھا رہا تھا، تو امام نے دیکھا، ظاہر ہے کہ ایک میزبان وہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے مہمانوں کو کھانا پیش کر کے بس غافل ہو جائے. یہ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان، حسن مجتبیٰ، نہ فقط یہ کہ روٹی پیش کی جا رہی ہے، غذا پیش کی جا رہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ کہ آپ کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے، جو میزبان کا ایک اخلاقی فریضہ ہے اس کو بھی ادا کر. تو امام حسن نے ایک چیز مشاہدہ کی کہ یہ جو کھانے والا جو میرا مہمان ہے ایک عجیب کام کر رہا ہے. ایک نوالا کھاتا ہے اور ایک نوالا ایک تھیلی کے اندر آج کی اصطلاح میں ڈالتا جاتا ہے. تو امام نے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ کیا سبب ہے کہ آپ اس طرح سے ایک تھیلی کے اندر ایک ایک نوالا جمع بھی کر رہے ہیں؟ اگر کوئی اہل و عیال ہیں تو آپ ان کے لیے لے جائیے گا، میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے، مگر کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے، الگ سے ہم آپ کو دے دیں گے. کہا کہ نہیں نہیں، اور کوئی بات نہیں، اہل و عیال کہاں میرے یہاں پر، میں تو اجنبی ہوں، پہچانتا بھی نہیں ہوں، آپ کا پتہ بھی کسی نے بتایا تھا، مگر جس نے بتایا تھا میں اس کے لیے یہ سب اہتمام کر رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہ مسجد میں وہ ملا اور بظاہر تو فقیر تھا، بظاہر تو فقیر تھا، دل اتنا بڑا تھا کہ اس کے پاس جیسی روٹی تھی وہ اس نے میرے سامنے پیش کر دی، میں کھا نہیں پایا. دل چاہتا ہے کہ جب اس نے آپ کا پتہ دیا ہے تو آپ ہی کے دسترخوان سے کچھ اس کے لیے بھی لے دوں. امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام حسن کہتے ہیں کہ وہ جس کی تم بات کر رہے ہو
وہ فقیر نہیں ہے، وہ کائنات کا امیر ہے، وہ کائنات کا امیر ہے، مالک دین و دنیا ہے، دنیا اور آخرت کا تصرف رکھتا ہے۔ تب پھر یہ کیا ہے، اس کو آپ کیسے جمع کرتے ہیں؟ امام حسن جو یہ دسترخوان بچھا رہے ہیں تو کیا مولا کی مرضی کے خلاف ہے؟ یہ کوئی ترک اولا ہو رہا ہے؟ نہیں برادران عزیز، قطعاً نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات کے یہ 5 سال جو ظاہری خلافت کے 5 سال ہیں، حاکم ہونے کی حیثیت سے ایک حاکم کی کیا ذمہ داری ہے، وہ عملی طور پر مولا کائنات کر کے دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حاکم کی ذمہ داری یہ ہے، وہ اس طرح سے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے۔ ایک عام انسان ہے، عام انسان اپنے واجبات پر اکتفا کرے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، بہت کافی ہے۔ خدا نے اگر دولت دی ہے تو دولت مند کی ذمہ داری مالی واجبات کے اعتبار سے بے شک ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی نکالے، خمس بھی نکالے، فطرہ بھی نکالے، پھر اس کے بعد صدقات نکالنے کی کوشش کرے۔ یہاں سے مستحب کا دائرہ شروع ہو گیا، واجبات مکمل ہو گئے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مولا نے کہا تھا کہ تمہیں آخرت میں گھر کی ضرورت اس سے زیادہ ہوگی جتنی تمہیں دنیا کے اندر ضرورت ہے۔ جو تمہارا زکوٰۃ اور خمس والا معاملہ ہے وہ تو تم نے واجب پورا کیا ہے، مگر اب مزید کچھ ایسا کرو کہ وہاں پر تمہیں وسیع گھر مل سکے۔ یہ ان کی ذمہ، جن کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن یہ نہیں مانگا مولا کائنات نے کہ ایک عام مومن، وہ عام مومن ہونے کی حیثیت میں اسی طرح کا لباس پہنے کہ جس طرح سے علی پہن رہے، نہ، یہ نہیں مانگا۔ اس طرح کے نالین پہنے کہ جس طرح سے مولا کائنات نے پہنے تھے، یہ نہیں مانگا۔ اب وہ امیر المومنین کی منزل پر ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ تم مومنین کی منزل پر جو تمہاری ذمہ داری ہے اسی کو پورا کر لو، تو بھی کفایت کرے گا، تو بھی کافی ہو جائے گا۔ تمہارے مکان پر علی کو اعتراض نہیں ہے، تمہارے حلال رزق کے اوپر خدا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، وجوب کی حد تک اور مستحبات کی حد تک۔ یہاں پر ہمیں وہ جملہ بھی اب سمجھ میں آتا ہے اس منزل پر۔ 40 ہجری، کوفہ شہر، مولا کائنات کی تقریباً 30 اولاد ہیں، 30 اولاد، اور مولا کائنات کا طریقہ کار یہ ہو گیا کہ ہر روز کسی ایک بیٹے یا ایک بیٹی کے گھر پر افطار کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اب وہ جملہ، یعنی آپ جانتے ہیں کہ 18 رمضان کا جب دن مکمل ہوا تو مولا کائنات جناب ام کلثوم کے مہمان تھے، جناب ام کلثوم کے مہمان، اور یہ آپ سب کا مشاہدہ ہے، آپ سب جانتے ہیں بیٹے بھی بہت عزیز ہوتے ہیں مگر بیٹیاں دل سے بہت قریب ہوتی ہیں، اور بیٹی کا اگر مہمان بن جائے اس کا باپ، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کس طریقے سے اپنے باپ کی خدمت کروں۔ بہت آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے پروردگار نے، اور ایسے ہی نہیں، بیٹیاں بہت ہی زیادہ رحمت پروردگار کا مظہر ہے۔ پروردگار عالم نے بیٹی کیا عجیب رحمت عطا کی ہے انسان۔ تو امیر المومنین، اب جناب ام کلثوم کا مرتبہ بھی بہت زیادہ، بے شک کربلا کے واقعے میں جناب زینب اور واقعاً ان کا مرتبہ تو کیا کہنا، کوئی مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر ان کی شخصیت کی وجہ سے عالمہ غیر معلمہ ہیں، عقیلہ بنی ہاشم ہیں، تو جناب ام کلثوم تحت الشعاع ہیں۔ لیکن یہ جناب ام کلثوم، ان کا مرتبہ اس وقت ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب زینب نہ بول پائیں تو جناب ام کلثوم نے بڑی بہن کی ترجمانی کی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں داخل ہو رہا تھا، جناب زینب بول نہیں پا رہی تھی، تو اس وقت جناب ام کلثوم نے کہا تھا مدینہ تجدنا لا تقبل، اے نانا کے مدینہ آ تو گئے ہیں، ہمارے آنے کو قبول مت کرنا۔ فبالحسرات والاحزان جئنا، ہم حسرت و حزن و غم کے ساتھ واپس آئے۔ جب یہاں سے چلے تھے تو ہمارے سہاگ سلامت تھے، گودیاں آباد تھیں، اور جب پلٹ کر واپس آئے ہیں تو سہاگ اجڑ چکے، گودیاں ویران ہو چکی۔ یہ جناب ام کلثوم کا طویل مرثیہ ہے، اس کی ابتدائی یہ اشعار ہیں۔ یہ جناب ام کلثوم ان کے مہمان ہیں مولا کائنات۔ امیر المومنین کو اطلاع ہے کہ ماہ رمضان میں کیا ہونے والا ہے، اور یہ اطلاع کس نے دی تھی؟ خود پیغمبر اکرم نے۔ برادران اہل سنت کے پاس بھی ممکن ہے کہ بالکل انہی الفاظ میں نہ ہو جن الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ بالکل اشقل اشقیہ یہ لفظ استعمال ہوا کہ شقی ترین شخص ہوگا کہ جو علی کے سر پر ضربت لگائے گا، شقی ترین شخص، اشقل اشقیہ۔ اور جب ماہ رمضان کا تعارف کروایا ہے پیغمبر اکرم نے تو اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں،
اور اس خطبے کے راوی ہیں خود مولا کائنات، اور اس خطبے کے اختتام پر پیغمبر اکرم زار و قطار رونے لگے، صحابہ کرام سامنے موجود ہیں، زار و قطار رونے لگے، اور مولا نے سوال کیا ماذا یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ علی کچھ سوچ کر گریا کر رہا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ ایسا ہی ایک ماہ رمضان ہوگا، شب گزرے گی، وقت نماز ہوگا، تیرا سر سجدے میں ہوگا اور شقی ترین شخص کی تلوار ہوگی، تیرے سر سے بہتا ہوا خون ہوگا جو تیرے محاسن کو رنگین کرے گا، تیرے سر کا خون تیری داڑھی تک آئے گا۔ کیف صبرک یا علی، اے علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ یاد رکھیے گا مولا کائنات پیغمبر اکرم کے لیے بالکل بیٹے کی طرح، بھائی کہتے تھے پیغمبر اکرم کو پالا ہے جناب ابو طالب نے، اور علی کو پالا ہے پیغمبر اکرم نے۔ علی پیغمبر اکرم کی گود میں، ان کے گھر میں بڑے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں کیف صبرک یا علی، اے علی تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ تو مولا کائنات نے جو جواب دیا ہے، جواب دینے سے پہلے ایک سوال کر لیا، اللہ کے رسول یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرے صبر کا کیا عالم ہوگا، اس موقع پر جب ضربت لگے گی میرے صبر کا کیا عالم ہوگا، یہ بتائیے، ذالک فی سلامت من دینی، یہ میرے دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں کیا شک ہے اے علی، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہوں کل ایمان کے ایمان کی سلامتی میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، کیا شک ہے، یقیناً دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول آپ نے صبر کے بارے میں پوچھا تھا، اگر دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہے اذن لیس من مواقع الصبر، پھر یہ صبر کا موقع تو نہیں ہوگا، یہ تو پھر شکر کا موقع ہوگا۔ اب ہمیں تو تلاش ہے کہ علی شکر خدا کن الفاظ میں ادا کرتے ہیں، علی شکر خدا کن الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ ام کلثوم کے مہمان ہیں، افطار کا وقت آیا ہے، اور جناب امیر نے پھر ایک مرتبہ حاکم کی ذمہ داری کو ہائی لائٹ کیا ہے جب جناب ام کلثوم نے ان کے سامنے سامان افطار رکھا۔ کیا موجود ہے؟ روٹی، جو کی روٹی ہے، نمک کا ایک ٹکڑا ہے، اور ایک دودھ کا پیالہ ہے، کاسہ شیر۔ امیر المومنین اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے ایک وقت میں 2 غذاؤں کو استعمال کیا؟ اے علی آپ کس کو 2 غذائیں کہہ رہے ہیں؟ روٹی کے ساتھ لگانے کے لیے نمک کا ٹکڑا اور ایک کاسہ شیر، کہ بیٹی ان میں سے ایک کو اٹھا لو۔ جناب ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ رکھنا چاہا، نمک کو وڈرا کرنا چاہا، مولا نے کہا کہ نہیں، ایک کام کرو، اس وقت تو یہ دودھ کا پیالہ اس کو ہٹا لو، اس کے استعمال کا موقع جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ وہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ علماء کا استنتاج ہے۔ نمک کے ساتھ امیر المومنین نے جو کی روٹی کو استعمال کیا اور افطار کیا۔ احتمالاً شب قدر ہے تو علی بن ابی طالب کی تو ہر رات عبادت میں گزرتی ہے، تو امیر المومنین مصلی عبادت پر ہیں، پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتے ہیں، کبھی صحن میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ واللہ ہے، اللہ کی قسم یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ پیغمبر اکرم بتلا چکے، ای واللہ یہی وہ رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی، ملتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کی، کبھی کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کبھی کہتے ہیں اللہم بارک لی فی الموت، مالک وقت آخر ہے تو برکت عطا فرما۔ یہ گفتگو امیر المومنین کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب نماز شب کا وقت آیا، تہجد کی نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد مسجد میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب جا رہے تھے امیر المومنین مسجد میں، تو اس موقع پر جناب ام کلثوم ساتھ ساتھ کہ بابا کو سی آف تو کریں، تو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی، اور ایسے میں محسوس ہوا کہ درمیان میں کسی نے راستہ روکا ہے، دیکھا تو یہ گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کی ابا کے دامن کو اپنے منقاروں کے اندر تھاما ہوا ہے، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ امیر المومنین نے ان کو دیکھا اور کہا سوائے تتبعها النوائے، ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد میری زینب اور ام کلثوم کا نوحہ بلند ہو۔ مرغابیاں بھی پہچان رہی ہیں کہ ہم یتیم ہونے والے ہیں،
وہ بھی پہچان رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین مزید آگے بڑھتے ہیں، ام کلثوم کے دل سے پوچھیے کیا گزر رہی ہے جو یہ سارے الفاظ سن رہی ہیں۔ بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جودہ ابن عبیرہ کو بھیج دیا جائے، آج وہ آپ کی جگہ نماز پڑھا دے؟ یا بیٹا جو اس رات ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ علی اور آگے بڑھے، اور جب دروازے سے گزرنا چاہ رہے تھے تو زنجیر در مولا کے ابا میں الجھ گئی۔ آپ ذرا غور کیجئے، انسان یتیم ہو رہے ہیں، حیوان یتیم ہو رہے ہیں، جمادات کو یتیمی کا احساس ہو رہا ہے۔ امیر المومنین نے زنجیر در کو جدا کیا اور پھر آہستہ آہستہ مسجد کوفہ تک پہنچے۔ مسجد کوفہ بھی پہنچے امیر المومنین، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین لوگ موجود تھے وہاں پر، آہستہ آہستہ گئے اور پھر اس کے بعد گلدستہ اذان پر بلند ہوئے۔ گلدستہ اذان پر بلند ہونے کے بعد اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو کلمات ہیں اذان کے مشہور، امیر المومنین نے وہ ارشاد فرمائے۔ الفاظ عجیب ہیں کہ جب علی اذان دے رہے تھے، کوفہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں کے رہنے والوں نے علی کی اذان کی آواز کو نہ سنا۔ کیا مؤذن کا مرتبہ اور مقام ہے کہ علی اذان کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین گلدستہ اذان سے تشریف لائے۔ جماعت کے منعقد ہونے میں کچھ وقت تھا، لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایسے میں قاتل نظر آیا کہ ابن ملجم ہے، تلوار کو چھپائے ہوئے ہے، زہر میں بجھائی ہوئی تلوار ہے۔ امیر المومنین نے اس کو دیکھا، اس کو بھی بیدار کیا، کہ میں جانتا ہوں کہ تو کیا کرنے والا ہے، مگر بیدار ہو جا۔ علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھنا چاہتے عزیزوں، بیدار ہو جا۔ امیر المومنین نے نافلہ فجر ادا کی، اور نافلہ فجر کے بعد صفیں مرتب ہو چکی۔ علی آگے امامت کے لیے محراب میں کھڑے ہیں۔ آپ میں سے تمام ہی افراد وہ ہوں گے یا بہت سے ہوں گے جنہوں نے مسجد کوفہ میں وہ محراب دیکھی ہے کہ جہاں پر امیر المومنین کھڑے۔ ذرا تصور میں لے کر آئیں کہ پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، اور انہی میں پہلی صف میں ابن ملجم بھی موجود ہے۔ ابن ملجم نے اپنی تلوار کے دستے پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھا ہوا ہے۔ علی محراب عبادت میں ہیں، اقامت دے چکے ہیں، قد قامت الصلاۃ کی آواز بلند ہو چکی ہے، صفیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور اب علی ابن ابی طالب کی آواز گونجتی ہے، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ کی مولا نے تلاوت کی، دوسرے سورے کی تلاوت کی، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں گئے۔ یہ پہلا سجدہ ہے، اور تمام نمازی آخری مرتبہ علی کی آواز جماعت میں سن رہے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اب اس کے بعد علی کی آواز محراب عبادت سے بلند نہیں ہوگی، اب کبھی علی جماعت کی نماز کی امامت نہیں کروائیں گے۔ اب علی ابن ابی طالب نے آخری مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، جماعت میں آخری مرتبہ کہا، اور اب جب علی اپنا سر اٹھا رہے تھے تو ابن ملجم کی تلوار گر رہی تھی، اور جب ابن ملجم کی تلوار گری ہے اور علی کا سر شکافتہ ہوا ہے تو مولا کائنات کا ذکر بدل گیا۔ اب علی اور کچھ نہیں کہتے بلکہ شکر پروردگار ادا کرنے کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ ہے، اسی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علی نے سجدے میں ضربت کے وار کو سہا، باپ کی میراث تھی جو بیٹے تک آئی۔ علی پر بھی حملہ ہوا ہے سجدے میں، اور حسین پر بھی حملہ ہوا ہے سجدے میں، بس اتنے فرق کے ساتھ کہ علی کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا، مگر وہ حسین اس نے تو بس سجدے میں سر رکھ دیا، پھر حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ شمر کا خنجر چلا۔ کوفہ کی مسجد میں سنے تو جبریل کا مرثیہ ہے، تہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، وانتمست علام التقی، تقوی کے نشان ختم ہو کر رہ گئے، خدا کی مضبوط رسی منقطع ہو کر رہ گئی۔ یہ جبرائیل کا مرثیہ ہے کوفہ کی مسجد میں، اتنی تفصیل کے ساتھ، مگر جب کربلا میں حسین کی گردن پر خنجر چل رہا تھا تو بس یہ مرثیہ تھا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔
الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، مولا کے چاہنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مولا کی عزاداری کو فروغ عطا فرما، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا کے صدقے میں دنیا آخرت کے تمام مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مومنین اگر ہو سکے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، تمام بیماروں کے ساتھ میری والدہ اس وقت بہت علیل ہیں، میں ان کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں آج کی شب میں، آئندہ شبوں کے اندر ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کو اور ان کو خدا شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کو رزق و برکت عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، مومنین کو ایک دوسرے کے دکھ درد خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔